دیر ہو چکی تھی۔ احمد کیمرے کا بیگ اپنے کندھے پہ لٹکائے ہوئے جا رہا تھا۔ اس نے قصبے کے ایک بڑی شادی کی تصویریں لی تھیں اور اب ایک پیشہ ور فوٹوگرافر ہونے کے ناطے اسے اپنا سامان لے کر اپنے گاؤں واپس پہنچنا تھا۔ موٹر سائیکل کی روشنی سنسان سڑک کو چیرتے ہوئے آگے بڑھ رہی تھی۔ راستہ گھنے درختوں سے گھرا ہوا تھا، جہاں رات کی خاموشی میں صرف موٹر سائیکل کی آواز گونج رہی تھی۔ ہر طرف سناٹا پھیلا ہوا تھا، خوفناک منظر لگ رہا تھا۔ اپنے گاؤں پہنچنے کی جلدی تھی اسے، مگر یہ سفر معمول کا سفر نہ تھا۔ ہوا میں ایک عجیب سی سرسراہٹ تھی، جیسے کوئی چھپ کے اس کا پیچھا کر رہا ہو۔ احمد نے رفتار تیز کر دی۔ ایک عجیب سا خوف اس کے دل میں چھایا ہوا تھا، مگر اچانک سامنے ایک موڑ نظر آئی۔ ایک عورت سفید لباس میں، لمبے کھلے بالوں کے ساتھ، جس کا سر جھکا ہوا تھا۔ اس کا بدن نہایت دبلا پتلا تھا۔ وہ سڑک کے بالکل درمیان کھڑی تھی، بغیر حرکت کیے۔ احمد کا دل زور سے دھڑکنے لگا۔ اس نے بریک لگانے کی کوشش کی، مگر موٹر سائیکل نہ رک سکی۔ قریب پہنچتے ہی اس نے محسوس کیا جیسے سرد ہوا کا ایک جھونکا اس کے جسم سے گزر گیا ہو۔ عورت نے اپنا سر آہستہ سے اٹھایا، مگر بالوں میں چھپا ہوا تھا۔ کچھ نظر نہیں آ رہا تھا کہ اس کا چہرہ کیسا ہے۔ احمد نے اللہ کا نام لیا اور پوری رفتار سے آگے نکل گیا۔ خوف نے اس کے رونگٹے کھڑے کر دیے تھے۔ وہ بہت زیادہ پریشان تھا کہ میں اب کیا کروں۔ پھر اس نے تھوڑی دور جا کر سوچا، مجھے پیچھے مڑ کر دیکھنا چاہیے، شاید وہ اب بھی وہاں کھڑی ہو۔ اس نے موٹر سائیکل کے آئینے میں نظر دوڑائی، مگر حیرت سے آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ آئینے میں کچھ نہیں تھا، سڑک خالی تھی، وہ عورت غائب ہو چکی تھی۔ احمد نے سانس روک لی، پھر اسے احساس ہوا اگر آئینے میں کچھ نہیں دکھائی دے رہا ہے تو وہ شاید وہ چیز اب بھی میرے ساتھ ہے۔ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھنے کی ہمت کی اور وہی عورت اب اس کی پشت پر بیٹھی تھی۔ بال اس کے کندھے پر بکھرے ہوئے تھے اور اس کے کان میں ایک بھیانک مسکراہٹ کی آواز گونج رہی تھی۔ اس نے اپنی آواز میں کہا، میں نے تمہیں دیکھا ہے۔ اس خوفناک آواز کو سنتے ہی احمد کے جسم نے ساتھ چھوڑ دیا اور اس کے ہاتھ ہینڈل سے پھسلے اور موٹر سائیکل لڑکھڑا کر سڑک پر دور جا گری۔ اس کے سر پر ایک گہری چوٹ لگی اور وہ وہیں بے ہوش ہو گیا۔ سب کچھ سیاہ ہو گیا تھا۔ جب احمد کی آنکھ کھلی تو فضا میں رات کی گہری تاریکی نہیں تھی، بلکہ صبح کی ہلکی روشنی جنگل کے گھنے پتوں سے چھن رہی تھی۔ پرندوں کا چہچہانا ماحول کو پرسکون بنا رہا تھا۔ اس کا سر بری طرح دکھ رہا تھا اور جسم میں کئی حصوں پر خراشیں تھیں۔ اس نے بڑبڑا کر چاروں طرف دیکھا۔ موٹر سائیکل تھوڑی دور کنارے پر گری ہوئی تھی۔ رات والی عورت آصف زدہ جو تھی، وہ کہیں اس کا نام و نشان نہیں تھا۔ وہ جگہ اب ایک عام جنگلی راستہ دکھا رہی تھی۔ احمد نے کپکپاتے ہاتھ سے اپنی موٹر سائیکل اٹھائی جو کچھ دور ٹوٹ پھوٹ چکی تھی۔ اس نے اللہ کا شکر ادا کیا، ایک گہرا اور ٹھنڈا سانس لیا اور ڈر کر حیرت کے بوجھل قدموں کے ساتھ صبح کی روشنی میں اپنے گاؤں کی طرف بڑھنے لگا۔ وہ جانتا تھا کہ یہ رات اور اس آصف کی بھیانک مسکراہٹ اس کے ذہن سے کبھی نہیں مٹ سکتی۔